اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان، جس کی توفیق سے یہ والی سائیڈ چل رہی ہے مائک کی جب میں بول رہا ہوں، جس کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آنے کا موقع میسر آ رہا ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کا صدقہ ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک میں یوں علم، تعلیم اور اپنی روح کے سامان کے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر تعلیم و تربیت پانے کا موقع میسر آتا ہے۔ ہمارا مضمون شان اولیاء اور تعلیمات تصوف پر چل رہا تھا، اور مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت شریف کی آیت نمبر 69، تو العنکبوت اصل میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس صورت میں کفار کے باطل عقائد کا رد تھا جو کفر و شرک پر مبنی تھے، اور اللہ نے اس کا نام العنکبوت کے ذریعے بتایا کہ تمہارے باطل اعمال اسی طرح ہیں جس طرح سے مکڑی کا جالا ہوتے ہیں، جسے پھونک ماریں تو وہ ختم ہو جائے، اڑ جائے۔ اور یہی عالم اللہ نے فرمایا تمہارے بھی عقائد کا ہے کہ میرے محبوب کے اور حق کے بس ایک جھونکا ہوائے رحمت اور دعوت مصطفیٰ کا چلنا ہے، اور پھر دیکھنا کہ تم نظر نہیں آؤ گے، تمہارے سارے عقائد ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہوا۔ اس سورہ کے آخر کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، اور اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ صرف مالک کے نام کرنے والوں کے لیے راستہ بتایا، جد و جہد کا طریقہ بتایا، اور اپنی بارگاہ سے عطاؤں کا انعام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا، وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں۔ اب اس میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی ساری اقسام تو شامل ہیں، مگر جہاد کے ساتھ یہاں پر خاص طور پر جس جہاد کا ذکر ہے وہ جہاد اکبر، جہاد بالنفس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جہاد بالنفس اصل میں سب سے مشکل کام ہے۔ انسانی خواہشات، مفادات، معاملات، مادیت کے اس دور میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو بھول کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، احکام، اوامر اور نہیں کی جانب متوجہ ہونا اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ اصل میں جہاد بالنفس ہے۔ اور اس باطن کو رذائل اخلاق سے پاک کرنا، کیا؟ رذائل اخلاق سے پاک کرنا۔ اب اس جاہدو کے اندر جو جد و جہد صوفیاء کرتے تھے،
میں اس کا صرف ایک نقطہ دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اعتراض ہے اہل تصوف پر. ایک اہل تصوف پر اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے سال تک جنگلوں میں رہے، فلاں بزرگ اتنے سال تک جنگلوں میں رہے، مجاہدہ کرتے رہے، تو قرآن مجید فرقان حمید اور تاجدار کائنات کی سیرت اور فرمان کی روشنی میں تو حضور نے فرمایا کہ میری دین میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیہ فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں. تو یہ جو آپ کے بزرگ طنز کر کے بچوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں، یا جو تصوف کے مخالف ہو گئے، اہل احسان کے مخالف ہوئے، وہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، یہ کوئی بڑا کام تو نہیں تھا. تو میں اس کی اصول آپ کو آج، یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تاجدار کائنات کی سیرت کو دیکھتے ہیں. حضور کی سیرت میں کیا خلوت نشینی پائی جاتی ہے؟ اس پر غور کرتے ہیں. پہلے جب آقا کی سیرت کو تکتے ہیں تو اعلان اور اظہار نبوت سے پہلے، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں اظہار نبوت کا، حضور کو 40 سال بعد پتہ نہیں لگا کہ وہ نبی تھے، نعوذ باللہ. اگر حضور کو 40 سال بعد پتہ لگا، مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو تو پہلے کا پتہ ہے. ورنہ حضور یہ کبھی نہ فرماتے کنتو نبیًا، میں تب بھی نبی تھا، وہ آدم بین روحی والجسد، جب آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے. حضور یہ بات ہی ارشاد نہ فرماتے. اور اللہ بھی اپنے محبوب کے لیے قسم نہ اٹھاتا اور نہ فرماتا لعمرک، جب کفار حضور کو تنگ کرنے کی عروج پر تھے، یعنی آپ کی کردار کشی پر، کریکٹر اسیسینیشن پر، نظامت آپ کی جو آواز دعوت تھی اس کے خلاف ہو گئے، جو نظام اور اللہ کے پیغام کی بات کرتے تھے اس کے مخالف ہوئے. جب مخالف ہوئے تو حضور کے دل پر بوجھ آتا کہ میں تو خیر کی طرف لاتا ہوں، اور یہ اپنے آپ کو میرا ہاتھ چھڑا کر دوزخ کے گھڑوں میں اڑے لے جاتے ہیں. بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے، اور حضور کے دل پہ بوجھ آتا تو اللہ دلجوئی کیسے فرماتا ہے. سنیں تو صحیح آپ، قرآن کا یہ انداز، کوئی اس طرح بھی اپنے حبیب کی دلجوئی کرتا ہے جس طرح رب اپنے محبوب کی فرماتا لعمرک انہم لفی سکرتہم. سونیا مجھے تو تیری عمر کی قسم ہے، ہائے 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 ہائے، یہاں سے شروع کر رہا ہے رب، مجھے تیری عمر کی قسم، یہ سارے اپنے نشے میں گم ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ تو کیا ہے، تو کون ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. لعمرک، حبیب تیری عمر کی قسم. اب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میں نے 40 سال بعد نبی بنایا ہے. اگر اللہ کو، یہ میں ایک سوال ہے، الزامی جواب ہے، تو اللہ کریم کو چاہیے تھا، اللہ فرماتا لعمرک بعد بعث النبوہ، حبیب میں تیرے اعلان نبوت کے بعد والی عمر کی قسم کھاتا ہوں، پہلے کی نہیں کھاتا. رب نے کہا نہیں سونیا، لعمرک تیری ساری عمر کی قسم. جب تو حضرت آمینہ کی گود میں آیا، جب تو حلیمہ سعدیہ کے گھر گیا، جب تو حضرت عبد المطلب کی پرورش میں تھا، اور جب تو حضرت پھر ابو طالب کے ساتھ ہو گیا، تو یہ سارا ذکر، جب تیری جوانی ایسی تھی کہ تیری وجہ سے مکہ کے اندر مسئلہ جب پیش آیا تو تیرے فیصلے پر سب نے صادق و امین کے فیصلے کو قبول فرمایا. وہ سارا رب نے ذکر فرمایا کہ حبیب تیری عمر کی قسم، ساری عمر کی. تو اب یہاں پر دوبارہ پلٹتا ہوں، تو تاجدار کائنات اظہار نبوت سے پہلے، جیسے کوئی بندہ، اس کو ایک مثال سے عرض کر رہا ہوں، سمجھیں بلا تشبیہ و بلا مثال، ایک بات سمجھنے کے لیے، بڑی مہم کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس تیاری کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، پہلے اس سے انگیج ہوتا ہے. اب ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، یہ جو خلا نورد ہوتے ہیں، آسٹرونسٹ،
جو خلا نوردی کرتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ کیپسولز ہیں، لباس ہے. تو حضور بھی وہی کی تیاری میں لگتا ہے، مالک سے تیاری اور محبت میں ہیرا کے غار کے اندر کئی دن تہنس میں رہتے، خلوت نشین. تہنس آقا کی اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو حضور اظہار نبوت سے پہلے غار ہیرا میں فرماتے. اور اس وقت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کیا مقام ہے آپ کا. آپ جو ستو انہیں دیتی اور پھر جب دیکھتی کہ کئی دن ہو گئے میرے سرتاج نہیں آئے، آپ ہیرا کی پہاڑیوں کا اندازہ لگائیں. سیدہ 52 سال کی عمر کم و بیش، اور خود چڑھ کر اس کے اوپر جاتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں حضور اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے ذکر میں متفکر ہیں، غور کر رہے ہیں. اور ویسے ہی وہ سب کچھ چیزیں کھانے پینے کی، ستو ویسے ہی پڑے ہیں، جو ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، حضور اپنی فکر میں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو کہ آپ ادھر توجہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت خراب نہ کر لیں. اور یہ جو عمل ہے اسے تہنس کہتے ہیں. کیا؟ اب کسی کا یہ بھی جواب آ سکتا ہے جی ہمارے لیے تو آقا علیہ السلام کی اظہار نبوت کے بعد جو شریعت آئی اس پر ہے. میں اس کا بھی جواب دے دوں گا آپ کو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پھر جب وحی آ گئی، وحی کے بعد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 موقعوں کے اوپر اللہ نے فرمایا حبیب آپ باقیوں پر 5 نمازیں فرض ہیں مگر فتحجد بہ نافلۃ لک. حبیب آپ کے لیے تہجد کی نماز بھی لازم ہے. تو تہجد میں خلوت نشینی ہوتی. اور آخری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دوام رہا ہجرت مدینہ کے بعد کہ حضور علیہ السلام رمضان میں بالخصوص آخری 10 راتوں میں ساری مخلوق سے کٹ کر خلوت نشین رہتے. تو یہ کہنا کہ خلوت نشینی جائز ہی نہیں یا صوفیاء کا طریقہ درست نہیں، یہ طریقہ کہنا ہی غلط ہے، ورنہ 10 روز بھی حضور اختیار نہ فرماتے. اب اس سے آگے صحابہ کو لے لیتے. اور یہ بھی عرض کر دوں تاجدار کائنات نے رمضان کا اعتکاف پورا مہینہ بھی کیا ہے. یہ کم لوگوں کو پتا ہے. پورا مہینہ بھی فرمایا ہے. آخری 10 دن تو آپ کرتے ہی کرتے تھے. اس لیے کہا گیا جس علاقے میں مسجد ہے جامع مسجد اور وہاں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پھر اس پر گناہگار ہوں گے وہ علاقے والے. ایک بندہ تو ہونا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی. آگے آ جائے. اب صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں ایک گروہ تھا، 400 کے قریب ان کا عدد آتا ہے. وہ تھے اصحاب صفہ والے، صفہ کے چبوترے والے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف وہ صفہ کے چبوترے پر تاجدار کائنات سے تعلیم و تربیت لیتے تھے. اور اس تعلیم و تربیت میں سلوک و احسان بھی شامل تھا. کئی دفعہ روایات میں آتا ہے ان میں کپڑے اتنے میسر آتے کہ صرف اور صرف ان لوگوں نے اپنا سطر ڈھانپا ہوتا. اور کئی دفعہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے گر جاتے. لوگ کہتے انہیں کیا ہوا؟ حضور فرماتے جو انہیں ہوا ہے تمہیں بھی ہو جائے. کئی دفعہ ایسے ہوتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا. وہ دھاڑے مار کر روتے، حضور انہیں دیکھ کر انہیں لگ پڑتے. کبھی وہ حضور کو تکتے، حضور رو رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کو تک کے وہ رونے لگ پڑتے. اور آقا خطاب فرما رہے ہیں. اور پھر حضور میں آگے اس پہ بھی لاتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تربیت فرماتے. پھر دیکھتے کہ جس کی تزکیہ نفس کا مقام مل گیا ہے، جس کی صفائی قلب و باطن ہو گئی ہے، حضور ارشاد فرماتے جائیں اب آپ شادی بھی کریں، کاروبار بھی کریں، معاملات دنیا بھی کریں. کیونکہ اب آپ کے پاس ایسا اللہ نے آپ کا سسٹم اپڈیٹ کر دیا ہے، اب تم پر دنیا غالب نہیں آئے گی. میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے.
یہ اصحاب صفہ کی جو یونیورسٹی تھی یہ تھی، اور صفہ سے ہی صوفی نکلا ہے۔ اب اس کے بعد اہل اللہ کی بات آتی ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ اپنی پچھلی نشست میں بھی کیا تھا، میں ایک اور صوفی کا تذکرہ اس نسبت سے کر دیتا ہوں، جنہوں نے اپنی باقاعدہ پہلی جو تھی وہ خانقاہ بنائی، میں اس طرف بھی لاتا ہوں آپ کو، اور اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ پھر اس طریقہ کار سے صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کی بیماری ہو، مثلا معدہ خراب ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، مسئلہ ہے، تو اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نے روٹی اور بوٹی نہیں کھانی۔ کیا نہیں کھانی؟ اب روٹی اور بوٹی حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے؟ آپ بتائیے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا اچھا ڈاکٹر ہے، حلال چیز ہی بند کر دی ہے۔ وہ کہے گا بھائی حلال ٹھیک ہے مگر ابھی تمہارا معدہ کمزور ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تمہارا معدہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، تو ڈاکٹر کی بات ہم مان گئے، تو جس طرح ظاہر کی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح تصوف والے کہتے ہیں باطن کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور باطن کی بیماریوں کی اماجگاہ نفس امارہ ہے، اور اس اماجگاہ سے بیماریوں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ ہے حسد کی بیماری، وہ ہے بغض کی بیماری، وہ ہے لالچ کی بیماری، وہ ہے ریاکاری کی بیماری، وہ ہے علم کے ذوم کی بیماری، وہ ہے دولت کا زیادہ ہو جانے کی بیماری، اس پر تکبر آ جانا، اس پر غرور آ جانا، علم کے اوپر بھی تکبر آ جاتا ہے کہ اس پر کبر آ جانا، میرے سامنے کون ٹک سکتا ہے، یہ ساری بیماریاں آ جانا۔ ان بیماریوں کا جو علاج کیا جاتا ہے وہ پھر صوفی خلوت نشینی کرتا ہے، خلوت نشین ہو کر وہ جنگلوں میں بیٹھتا ہے، وہ اب کہتا ہے اب بول، اب رب کی عبادت کر، اب کوئی نہیں ہے جو تجھے نمازی کہے، اب کوئی نہیں ہے تو تجھے روزہ دار کہے، اب کوئی نہیں ہے جو تیری واہ واہ کرے کہ تو نے کمال کر دیا، اب کوئی نہیں ہے، اب یا تو ہے یا تیرا مالک ہے، اب مالک کی عبادت کر۔ اور وہ قرآن کی اصل لیتا ہے محبوب پر اترنے والے کلام میں، کہتا ہے رب نے اپنے محبوب کو نہیں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ حبیب اپنے رب کا ذکر یوں کر کہ ہر ایک سے کٹ کے صرف اس کا ہو جائے۔ یہ جو ایسے ہو جاتے ہیں پھر جب ان کی تربیت مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ واپس بھی آتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی چلتے ہیں، وہ خیر والے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتا ہے، پھر وہ دنیا میں تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں، اور آگے کرم بھی ہوتا ہے، مگر ان کے مقام تصوف و روحانیت کو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کریم اس میں برکت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سارا ایک نقشہ بتایا کہ تصوف کی حقیقت ہے کیا، اور اس سارے کے اندر جو اصل ہے وہی ہے والذین جاہدوا فینا، کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جو میرے ہو جاتے ہیں ہمارے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے ہیں انہی کو قرآن کہیں مخلصین کہتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ فرمایا، کہنے لگا قرآن میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں انہیں سیدھے راستے سے اغوا کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا، تیرے راستے سے نکال دوں گا۔ رب نے فرمایا جا جو تو کر سکتا ہے کر، جو میرے خالص ہو جائیں گے، جو میرے خالص ہوں گے، وہ جیسے بھی ہوں وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ یہ تھا اوپر والوں کا درجہ، اور ہم جیسوں کے لیے ایک پیغام اور بھی دیا، وہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور وہ کیا ہے سنیں۔ جب شیطان نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم
میں تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح باقی رہے گی. پتہ ہے رب نے کیا جواب دیا؟ حدیث قدسی فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي. شیطان سن پھر ابلیس، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، مجھے بھی اپنے جلال کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے. یہ جو توبہ، اب میں آتا ہوں، یہ جو ہم لفظ تصوف استعمال کرتے ہیں، یہ فینا، اس کی اصل یہ ہے کہ فرماتا ہے رب وہ میرے ہو جاتے ہیں، وہ میرے لیے کرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے راستے کھول دیتے ہیں. پھر ان کے راستے کھل جاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تصوف کیا ہے؟ تصوف کی تا میں توبہ ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ جو پہلے توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے، جسے سچی توبہ کرنی نہیں آتی، جو پچھلوں کو چھوڑنے کا وعدہ نہ کرے. وہ کیا کسی کا شعر ہے وہ شعر، مگر اس میں سمجھنے والی سارا تصوف ہے. کہتے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے. یہ کس کے ذکر ہو رہا ہے آپ کے خیال سے؟ کتی مرے فقیر دی کیا ہے؟ یہ نفس کی بات ہو رہی ہے، جس کو حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں. فرماتے علی فلا چمبے دی بوٹی من مرشد وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا. یعنی اللہ کے ذکر کا پانی مل گیا اسے، اللہ کی موجود ہونے کا اور باقی سب کی نفی کرنے کا پانی ملا، وہ سبق مل گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگا اور ہر جا میں روح کے پہنچا. بوٹی اندر مشک مچایا. جب بوٹی نے وہ توحید کی محبت کا گلشن نے مشک اس کی خوشبو پھیلی، پھر کیا ہوا؟ جاں پھولنتے آئی ہو، نفس پھول گیا، نفس کو سانس چڑھ گیا، اس کی حالت بری ہو گئی. اب جب یہ منظر ہوا، ادھر نفس کشی ہوئی، تو کیا منظر بن گیا؟ اللہ کریم کی بارگاہ سے وہ پھر اپنے مرشد کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے جیوے مرشد کامل باہو. جب رب کی قربت کا سودا ملتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پہلے جاہدو ہوتا ہے، پھر فینا کا نیت ہوتی ہے، پھر جو رستہ ملتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر وہ فرماتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی ہو. پھر اس کی بات اور ہو جاتی ہے، اس کا منظر بدل جاتا ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں تصوف میں صوفی وہ ہے پہلے تا کے اندر توبہ والا بنتا ہے. ہم تو غفلت میں پڑے رہتے ہیں نا. صوفی ہمیشہ توبہ کے ساتھ رہتا ہے. اب توبہ کی بھی اقسام. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ وعدہ کر لیتا ہے مولا بس اب کے بعد تیرے حکم کے خلاف اس جسم سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی. ہم جیسے تو توبہ کرتے ہیں نا گناہوں سے نیکیوں کی طرف، وہ توبہ کرتے ہیں نیکیوں سے مولا کی طرف. ہائے ہائے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پھر ہمارا حساب وہ ہے تو بات عجیب. وہ لوڈو دیکھی شام والی جو کھیلتے ساتھی کئی دفعہ، تو وہ جب ڈنگ پڑتا ہے تو پھر بس ہمارا حساب وہ ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ کچھ لمحے غفلت میں گزرے، کچھ توبہ میں گزرے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ توبہ کے رستے کے مسافر ہوتے ہیں پھر پیچھے نہیں ہوتے، پھر وہ آگے سے آگے چلتے ہیں.
پہلے گناہوں سے نیکیوں والے ہوتے ہیں اور پھر نیکیوں سے مولا والے ہو جاتے ہیں. تو تصوف کی تعم توبہ ہے، اور توبہ والے کو حقیقت جاننی ہو. اچانک میرے دل میں حضرت فضیل ابن عیاض یاد آ گئے مجھے. فضیل ابن عیاض کیا لوگ ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو. ایک دن ڈاکو روپ بدل بدل کے بیٹھتے تھے کہ پتہ لگے، جاسوسی کرتے کہ کیا اب نیا جو قافلہ آیا ہے، قافلے کی حقیقت کیا ہے، پیسے کتنے ہیں، کتنے کتنے سردار ہیں، کیا کیا لائے ہیں. تو اسی طرح ایک قافلے کا پتہ لگا تو اپنی کچھار سے نکل کر قافلے والوں کی طرف چلے. تو جیسے ہی چلے، عرصے بعد ایک قاری قرآن کی آواز کانوں میں پڑی، اور وہ پڑھ رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے ایمان والو، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو ابھی بھی وقت نہیں آیا. اب تو بڑھاپا بھی آنے لگ پڑا، اب تو ہڈیاں بھی درد کرنے لگ پڑی، اب تو جسم میں دردیں بھی شروع ہو گئیں، اب تو جھکا بھی جلدی نہیں جاتا، اب تو تیرے لیے معاملات کرنے مشکل ہوتے جا رہے، ابھی بھی وقت نہیں آیا. اور اے جوان، تیرے ساتھ کتنے جوان تھے، دیکھ تیرے ساتھی تھے، تیرے دوست تھے، تیرے کزن، تیرے بھائی، مگر ان میں سے کئی دنیا میں نہیں رہے، ابھی بھی وقت نہیں آیا. اے کاروبار دنیا میں گم ہو جانے والے، ہر جگہ سے نقصان اٹھا کر پھر آگے مفاد کے لیے چلے جانے والے، الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو ابھی بھی وقت نہیں آیا. وہ وقت کب آئے گا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارا دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے. وہ وقت کب آئے گا؟ بس حضرت فضیل ابن عیاض نے جب یہ آیت سنی، سنتے ہی تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا، اے میرے مولا وہ وقت آ گیا، اے میرے مولا وہ وقت آ گیا، اے میرے رب وہ وقت آ گیا. جیسے یہ فرمایا وہ وقت آ گیا. آپ ادھر سرائے میں گئے تو لوگ کہہ رہے تھے، لوگوں اپنا مال بچاؤ، یہاں فضیل ڈاکو رہتا ہے. فضیل ابن عیاض کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں اب فضیل ڈاکو نہیں رہا، وہ خود اللہ کی محبت میں لٹ گیا. ان کا مقام جدا ہو جاتا ہے. پھر وہ نیکیوں گناہوں سے نیکیوں کی طرف اور پھر نیکیوں سے مولا کی طرف ہو جاتے ہیں. اس عالم کو دیکھنا ہو، توبہ کے اس مقام کو، تو حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں. آپ کی توبہ کا عالم کیا ہے؟ میں آپ کی مناجات کے صرف چند جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو آپ رات کے وقت اپنے مالک سے مناجات فرماتے، اردو ترجمہ کرتا ہوں. فرماتے، اے میری چاہت، اے میری امید، اے میرے رب، مجھے میرے گناہوں نے ذلت کا لباس پہنا دیا. اے میرے رب، میں تجھ سے اپنے نفس کا شکوہ کرتا ہوں. اے میرے رب، میں وہی ہوں، جب پیدا ہوا تو لباس نہیں تھا، تو نے لباس دیا. میں بھوکا تھا، تو نے روٹی دی. میں کم تر تھا، تو نے عزت دی. یہ ان کے عز و انکساری کے جملے ہیں، اور یہ جملہ مجھے اندر ہی اندر ایسا لے جاتا ہے. فرمانے لگے، مولا کیا بھاگا ہوا غلام بھی اپنے آقا سے کہیں جا سکتا ہے؟ اور اگر تو نے بھی اپنے دروازے سے مجھے یہاں سے اٹھا دیا، میرا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. یہ ان کا حال سنا رہا ہوں، جنت جن کے نانا کی ہے، جن کے لیے تاجدار کائنات نے سلام کے تحفے بھجوائے، اور جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے زین العابدین کا استقبال کیا جائے گا. یہ وہ امام زین العابدین ہیں، علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام. یہ ان کا حال. میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم تصوف پڑھتے اور صرف کرامات کو تصوف جان بیٹھے. ارے کرامات
اولیاء کے قدموں کی دھول ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے چلنے سے گرد نہیں اڑتی. کرامت یہ ہے. کرامت یہ نہیں ہے کہ ہواؤں میں اڑا جائے. کرامت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا رنگ کتنا ہے. تو تصوف کی تا میں توبہ ہے. پھر بشر عافی کی توبہ کا کیا کہوں. پھر یہ توبہ کا ایک سلسلہ. پھر تصوف کی تا کے بعد تصوف کے سواد میں صفائے قلب ہے. اپنے باطن کی صفائی کرنا, اپنے اندر کو صاف کرنا. آج ہم ہر قسم کی رذائل اخلاق کا شکار, اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ لگی وہ یہ ہے, اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں, آپ تو پیارے ہیں جو جمعہ شروع ہونے سے کئی دیر پہلے آ کر بیٹھتے ہیں. مگر ایک نقطہ کہوں گا, وہ یہ رزق حلال کی جد و جہد کبھی نہیں چھوڑنی. کیا؟ اونچی آواز سے میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں. رزق حلال کمانے والا اس کی جد و جہد کبھی نہیں چھوڑنی. کیوں؟ جب رب نے ہمارا رزق لکھ دیا کہ یہ 50 کلو گندم کھائے گا ساری زندگی میں, مثال دے رہا ہوں, مگر یہ ہم پر چھوڑا, حرام کھاؤ, حرام کماؤ تب بھی اتنا ہی کھاؤ گے, حلال کماؤ تب بھی اتنا ہی کھاؤ گے. تو جب لکھ دیا, رستے ہم پر چھوڑ دیے, تو ہم وہ رستہ کیوں نہ اپنائیں جو حلال والا ہو. رزق تو مل ہی جانا ہے. جد و جہد نہیں بند کرنی کہ آپ کاروبار کرنا چھوڑ دیں یا اس کے لیے جد و جہد نہ کریں. جد و جہد ضرور کریں مگر رستہ حلال کا رکھیں. حرام ایسے ہی ہے جیسے ہنڈیا کا ابال, بس سالن اب پکنے والا ہے. مگر حلال کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, ابھی تو صرف پانی اوپر آیا ہے, گریوی تو نیچے ہے. یہ حرام و حلال کا فرق ہے. حلال حرام دکھنے میں آسان لگتا ہے, حرام دکھنے میں آسان ہے, مفاد ہے کہ مل جائے گا جلدی. حلال میں جد و جہد لگتی ہے. اب اگلا جملہ سنیں رزق حلال کا. حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مزدور پیش ہوا, حاضر ہوئے, صحابی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو ہاتھ کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے, کام کر کر کے, جسے ہم اپنی زبان میں چنڈیاں کہتے ہیں, یا چھالے بن گئے. حضور نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو فرمایا یہ جو ہاتھ ہے رب اسے دوزخ میں نہیں جانے دے گا. اور اگلی بات بتاؤں, رزق حلال میں مشکلات آتی ہیں تو رب کیا کرتا ہے؟ سنیں گے؟ سنیں پھر. رزق حلال میں جب جد و جہد کرتا ہے انسان, حضور نے فرمایا بہت سے گناہ ایسے ہیں. اتنی بڑی بات میں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, جو نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ میرا نہیں فرمان, میری کیا اوقات, تاجدار کائنات کا فرمان عرض کر رہا ہوں. فرمایا وہ نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے, روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے, زکوٰۃ دینے سے بھی معاف نہیں ہوتے, حتیٰ کہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. فرمایا یا رسول اللہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس میں جب مشکلات آتی ہیں, اس مشکلات کی کاوش میں جب وہ پریشان ہوتا ہے, رب اس رزق حلال کی جد و جہد میں آنے والے پریشانیوں کی وجہ سے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہو رہے ہوتے. لائیں ایسا دین, ایسا ہمارے آقا نے کیسے کیسی رزق حلال کی برکات. تو صفائے قلب تبھی نصیب ہوگا نا جب رزق حلال کا ہوگا. مالک کے ذکر کی لذت اسے ہی ملے گی جو رزق حلال کا لقمہ لیتا ہوگا. رزق حرام والے کو مالک کی بارگاہ کی لذت نہیں ملے گی.
اسے لذت ذکر الہی، ذکر رسول اس طرح نہیں ملے گا. اور پھر اس کی نسل آگے جو حرام سے پلنے والے ہوں گے وہ آگے پھر حرام کی طرف ہی مائل ہوں گے، اور حلال والے حلال کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو تزکیہ نفس میں یہ تصوف میں جو صفائے قلب ہے، اور صفائے قلب کا پہلا اہتمام. اور حضور نے فرمایا میں ایک شخص حج کی نیت سے پہنچے گا، بڑی دور سے سفر کر کے آئے گا، گرد سے ہٹا ہوگا، سفر کی تھکان ہوگی، رب سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوگا، مگر چونکہ اس کا رزق حلال نہیں ہوگا رب اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں فرمائے گا. کہاں کی جد و جہد اور کہاں کی ساری بات. تو صفائے قلب میں پہلی بات رزق حلال کی طرف جد و جہد رکھنا، اور جو چاہتا ہے رب اس کے لیے مخلوق میں اسے مشہور کر دے یا مخلوق اسے پیار کرے. سنیں حضور کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے. اس کے لیے صوفیاء کمال کلام کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اسے چاہیے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور مولا سے جڑ جائے. وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ اپنے مولا سے وابستہ رہے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے کہ اس کے پاس کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے. ایسا کرے اللہ اسے معاشرے میں بے نیاز کر دے گا، اور جسے رب بے نیاز کر دے گا اسی کا نام پھر اللہ کریم باقی دنیا تک باقی رکھتا ہے. اور اس بے نیازی کی کیفیت کا جو عالم، آگے چلتا ہوں پھر یہ میرا مضمون پھر یہ دل نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو صفائے قلب، حسد ہوگا، بغض ہوگا. میں ایک صوفی کے پاس، ہم شیوخ کے پاس بیٹھے تو میرے شیخ، ان سے کسی نے کہا کہ میں آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، تو اب میں آپ سے محبت کرنے لگ پڑا ہوں. میرے استاد گرامی شیخ سے کہا. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں نے آپ کے کہنے سے پہلے آپ کو معاف کر دیا. کہنے لگے اتنی جلدی آپ نے معاف کر دیا؟ کہا کیوں؟ کہا بیٹا بات یہ ہے اللہ نے میرے دل میں خانے رکھے ہیں، تو جب میں کسی کا بغض اور حسد کو اپنے دل میں پالوں گا اتنا خانہ مجھے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے خالی کرنا پڑے گا نا. مجھے سب کچھ پسند ہے مگر یہ پسند نہیں کہ میرا دل کا ایک خانہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور محبت سے خالی ہو. بس یہ پیغام. اور تصوف کی فا میں فنا ہونا ہے انشاءاللہ. تو تزکیہ نفوس کا یہ تذکرہ اور تعلیمات صوفیہ کا جاری رہے گا. آج کا پیغام کہ اپنے دل اور روح کو ایسا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی خیر مل جائے. وما علیہ الا